وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا، یعنی جن کے حق میں شیطان کا گمان پورا ہوا ان پر شیطان کو کچھ زبردستی نہ تھی، مگر ہم نے اس لیے شیطان کو ان پر مسلط کیا تاکہ ہم آخرت پر ایمان لانے والوں کو ان لوگوں سے ممتاز کر دیں جو اس کے بارے میں شک کرنے والے ہیں، اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب عز و جل ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ انہیں پکارو جنہیں اللہ کے سوا تم معبود سمجھتے ہو، وہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ تفسیر صراط الجنان، شکر کرنے والوں اور ناشکری کرنے والوں کے حالات اور ان کا انجام بیان کرنے کے بعد اب کفار مکہ سے کلام کیا جا رہا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مکہ مکرمہ کے کافروں سے فرما دیں کہ جن بتوں وغیرہ کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو انہیں پکارو تاکہ وہ تم پر نازل ہونے والی مصیبتیں دور کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ان بتوں کا آسمان اور زمین میں کچھ حصہ ہے، اور نہ ان بتوں میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں کفر کی اجازت نہیں بلکہ کفار کے عقیدے کی برائی کا بیان ہے، نیز اس آیت میں نفع و نقصان کا مالک نہ ہونا بتوں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء علیہم الرحمہ کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، یعنی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء علیہم الرحمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مخلوق کو نفع پہنچانے اور ان سے نقصان دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس کے شواہد قرآن و حدیث میں بکثرت مقامات پر مذکور ہیں، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر کا مالک کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے اور بیماروں کو شفا دینے کی طاقت دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔